بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ماہر حسن علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی۔ دوستو جو میں آج آپ کو خبر دینے والا ہوں یہ خبر پوری دنیا میں چھپی ہے، تو دوستو جو نیو دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلتے ہیں نیوز کی جانب۔ تو دوستو جو خبر میں آپ کو دینے والا ہوں یہ پوری دنیا میں چھپی ہے۔ یہ عرب اخبارات یعنی گلف میں جو کہ عربی زبان میں چھاپے جاتے ہیں ان میں بھی چھپی ہے۔ اس کو اسرائیل کے اخبارات نے بھی اٹھایا، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر بھی چھاپا گیا ہے، اس کو یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں سب میں چھاپا گیا ہے۔ ترکی میں اس کو بہت زیادہ چھاپا گیا ہے۔ ترکی میں اس کو اس لیے چھاپا گیا ہے کیونکہ یہ ترکی کے متعلق خبر ہے۔ العربیہ سے جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے ترکی کو نیا آئین دیا جائے۔ وہ ترکی کا آئین تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ رجب طیب ایردوان یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں ڈون نے اس کو بڑی جگہ دی ہے، نیوز نے اس کو چھاپا ہے، یورو نیوز نے چھاپا ہے جو کہ یورپی یونین کا سب سے بڑا اخبار ہے یورو نیوز، اس نے بھی اس کو چھاپا ہے۔ انہوں نے چھاپا کہ رجب طیب ایردوان نیا آئین بنانا چاہتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نیوز نے چھاپا ہے کہ صدر ایردوان نے کہا ہے کہ ہم نئے آئین پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ رائٹر نے بھی اس کو اچھی طرح جگہ دی، اچھی خاصی جگہ دی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں رجب طیب ایردوان قانون کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا آئین 1973 میں بنا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوئیں، اضافہ بھی ہوا، ترمیم ہوئی۔ ترکی کا آئین 1982 میں بنا، اس سے پہلے جو قانون تھا وہ آئین تھا وہ 1961 میں بنا تھا۔ ان کا دو آئین جو ماضی قریب میں آپ کو ملتے ہیں، ایک 1961 والا اور ایک 1982 والا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ آئین کیسے ہیں، رجب طیب ایردوان ان میں کیا چاہتے ہیں اور کیوں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جانیے آپ پہلے یہ جانتے ہیں کہ رجب طیب ایردوان ہیں کون۔ رجب طیب ایردوان 2002 سے لے کر اب تک ترکی کے حکمران رہے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی صورت میں کنڈیشن میں ترکی پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 19 سالوں سے بڑا لمبا اقتدار ہے جو کہ ان کا جمہوریت میں اتنی اقتدار لمبا نہیں ہوتا حکومتوں کا، کیونکہ وہ 19 سال جو ہے مسلسل کوئی الیکشن نہیں جیتتا۔ لیکن رجب طیب ایردوان 2002 سے اب تک اسی ملک کے وزیر اعظم رہے اور صدر ہیں۔ 2017 میں ایک ریفرینڈم کرایا۔ ترکی کے آئین میں ہے جب کوئی مسئلہ آ جائے تو عوام سے رائے لی جا سکتی ہے، تو عوام کی رائے پر پھر اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو رجب طیب ایردوان نے ریفرینڈم کرایا، جو وزیر اعظم والا سسٹم تھا اس کو ختم کر کے پارلیمانی سسٹم جو کہ آج کل ہمارے پاس بھی ہے پاکستان میں، اس کو تبدیل کر دیا، ختم کر دیا اور ملک میں صدارتی نظام لائے۔ 2008 جو ہے 18 سے پھر 2023 تک صدر ترکی کے بن گئے۔ آپ یہ سمجھے 2018 میں جو ہے 17 میں یہ ترمیم ہوئی ہے، 2018 میں وہ دوبارہ سے صدر منتخب ہو گئے۔ اپوزیشن نے اس ترمیم کی مخالفت کی تھی کہ یہ ایک آدمی کا اقتدار ہوگا، یہ کسی پارلیمنٹ کا کچھ نہیں، صرف ایک آدمی کے پاس سب کچھ اختیار ہوگا، ریفرینڈم۔ لیکن کچھ نہیں ہوا، ریفرینڈم ہو گیا، تبدیلی بھی ہو گئی۔ رجب طیب ایردوان نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ اس نظام کے پہلے صدر بن گئے۔ 2 دفعہ صدر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، 2023 میں لڑا تو پھر 2028 تک ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ دوسری 2018 سے 23 تک ایک ہے، پھر 23 سے 28 تک دوسرا ان کا راؤنڈ ہے، اس کے بعد یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اب ان کی عمر بھی 66 ہے، یعنی 66 سال۔ 2020 گزر چکا ہے، تو 2023 میں ان کو انتخابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جو عرب اخبارات ہیں یا یورپی اخبارات وہ لکھ رہے ہیں جو ان کے مخالف ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، وہ کیسے لکھ رہے ہیں ذرا سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رجب طیب ایردوان آئین کو اس لیے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں، عوام بھی ان کو پسند اب نہیں کرتی۔ وہ بحث چھیڑ رہے ہیں دائیں اور بائیں بازو کے لوگوں کے درمیان۔ دائیں اور بائیں بازو کے لوگ وہ ہیں مطلب کہ جو لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ آزاد خیال ہیں، تو ان کے درمیان یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ اسلام والے ایک سائڈ پہ، دوسرے ایک سائڈ پہ۔ اس لیے وہ جب لوگ تقسیم ہوں گے تو اپوزیشن بھی تقسیم ہوگی، ان میں بھی تو ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ الیکشن جیت جائیں گے، ان کو یہ لگتا ہے۔ لیکن رجب طیب ایردوان نے کہا قانون بنانے والے لوگ ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے حکومتیں بنانے اور گرانے کا اختیار خود کے پاس رکھا ہوا تھا، جو کہ پہلے ان کا پارلیمانی نظام تھا۔ یا اب جو ہے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے
ترکی میں نیا آئین آنا چاہیے، اتفاق رائے پیدا کریں۔ اگر یہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا تو ہم نئے آئین کے لیے ضرور اقدامات اٹھائیں گے، اور کہا ایسا آئین بنائیں گے کہ لوگوں کی ترجمانی کرے گا۔ اردوان اسلامی نظریہ رکھتے ہیں۔ اردوان کو آپ یہ جان لیں کبھی مکمل شکست نہیں ہوئی، ان کے خلاف فوجی بغاوت بھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس پر قابو پا لیا۔ عوام ٹینکوں کے سامنے گئے، لیکن وہ بھاگے نہیں تھے، وہ بلکہ خود میدان عمل میں آئے تھے۔ پرانا آئین کیا ہے وہ اس کو کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور نئے آئین میں کیا ہوگا، کیا لا سکتے ہیں؟ تو ہم آپ کو یہ بتا دیں پہلے پرانا ان کا پرانا آئین ہے، اس کے مطابق سیکولر ترکی، ایسی ریاست جس پر مذہب کی کوئی پابندی نہیں، جو بندہ جو چیز کرنا چاہے اپنی آزادی سے کر سکتا ہے، نشہ کرے، شراب پیے، کچھ کرے، وہ کر سکتا ہے، اس پر دین کی کوئی یہ نہیں ہوگی۔ لیکن اردوان مذہبی رجحان رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس طرف قوانین کریں۔ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ دین کو سیاست سے جدا نہیں کر سکتے، نہ سیاست کو دین سے الگ کر سکتے ہیں، ورنہ صرف چنگیزی رہ جاتی ہے، یعنی ظلم پن۔ یوں دیکھ رہے ہیں بھارت خود کو سیکولر کہتے ہیں، لیکن ہے نہیں، وہ ایک ہندو ملک ہے، کیونکہ وہاں پر آپ خود دیکھ رہے ہیں حالات جیسے ہیں، تو وہ ثابت کریں کہ وہ ایک ہندو ملک ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے ملک ہیں جو خود کو سیکولر کہتے ہیں مگر ہیں نہیں، بس کہتے ہیں۔ تو ترکی خود کو سیکولر کہتے ہیں، مگر اب ترکی سیکولر نہیں رہا، پہلے تھا لیکن اب نہیں رہا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں دفاتر میں قرآن کی تلاوت لازمی قرار ہے ترکی کے اندر، پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ بچوں کو نماز پڑھنے پر انعامات دیے جاتے ہیں، اسلام کے قریب کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں دوسری چیز ہے، دوسرا قانون یہ ہے کہ جمہوری یہ ایسا نظام ہے جس میں لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے قانون بنانے والوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، مطلب حکومت کو بناتے ہیں، جیسے الیکشن ہوتے ہیں، پھر وہ جیتتے ہیں، وہ قوانین وہی بناتے ہیں۔ تو اس میں وہ جمہوری نظام اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اس میں برائی یہ ہے کہ اب ایک سمجھدار آدمی اور اس کے سامنے 5 بے وقوف کھڑے ہیں، تو اس جمہوری نظام میں 5 بے وقوفوں کی سنی جائے گی، کیونکہ آپ تعداد گنتے ہیں کتنے ہیں، 5 کے ووٹ، وہ 5 گنے جائیں گے، وہ ایک جو سمجھدار ہے اس کی بات نہیں سنی جائے کیونکہ اس کا ایک ووٹ ہے۔ تو اس حساب سے یہ نظام اس وجہ سے برا ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ جھوٹ بولنا جانتے ہیں، آپ عوام پر اثر چھوڑنا جانتے ہیں اپنی باتوں سے، تو آپ ان پر بآسانی حکمرانی کر سکتے ہیں۔ آپ کرپٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، تو عوام کو آپ بیوقوف بنانا جانتے ہیں، تو آپ حکمرانی سکون سے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے آئین میں کہ اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اور عوام اس کی طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن ترکی میں یہ ہے کہ عوام سب سے بڑی طاقت ہے۔ آئین کی یہ چیز ہے، یہ اردوان کو بہت تکلیف دیتی ہے، اردوان اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مسلم نظریہ رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ظلم جہاں بھی ہوا، تو وہ اس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ عوام سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری دوستو 2023 سے پہلے، وہ 1923 سے پہلے یہ قوانین تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 1923 کے بعد تمام قوانین بنے ہیں، جو آئین آیا ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1923 سے پہلے ترکی ایک بہت بڑی ریاست تھا، 3 بر اعظموں پر پھیلا ہوا تھا۔ 40 جب اس کو توڑا گیا تو 40 ملک اس میں سے بنے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، 40 ممالک اس میں سے نکالے گئے ہیں ترکی سے۔ ترکی کو محدود کر دیا گیا، ایک نیا ترکی وجود میں آیا، ایک ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوف زدہ کوشش۔ تو یہ ترکی دنیا اور یورپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن اب اسلام کی سربلندی اسی ترکی سے ہو رہی ہے، لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اب اسلام کے عنصر کو تعلیم میں شامل کر دیا گیا ہے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اس کا آئین مختلف ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ترکی مختلف ہے تو اس کا آئین بھی مختلف ہونا چاہیے، رجب طیب اردوان کہتے ہیں۔ یہ کیسے 2023 سے پہلے تک ان کی حکومت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے، تاکہ 2023 کے بعد آنے والی نئی حکومت کو ان مسائل کا سامنا نہ ہو، اسلام کا نام پہ یہ سارے قوانین بنائے جائیں۔ تو دوستو، کیا اسلام کا نام رہ پائے گا ترکی میں؟ کیا اسلامی قوانین آ سکیں گے؟ اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔